بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اسی سبب کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مالوں میں اپنے مال خرچ کرنا ہے اور اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس جو عورتیں صالحات ہو، نیک ہو، قانتات تابعدار ہو، حافظات للغیب نگہبانی کرتی ہو عورت مرد کے عدم موجودگی میں، بما حفظ اللہ بحفاظت الہی، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کے بدخوئی کا تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، فعظوہن، ان کو واعظ کرو، واہجروہن فی المضاجع، اور ان کو لیٹنے کی جگہ پر جدا کرو، واضربوہن، اور مارو ان کو، فإن اطعناکم، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ رب العالمین رفعت والا ہے اور کبیراً بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ڈر ہے، خوف ہے آپس کے اختلاف کا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پس بھیج دو ایک منصف حاکم مرد کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف عورت کے خاندان سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، علیم ذات ہے، خبردار ذات ہے۔ ابھی جو احکام سورہ نساء کے ابتدا سے ہم نے بیان کی، بلکہ قرآن نے بیان کی، وہ زیادہ تر عورتوں کے متعلق تھی، ان کے حقوق کے متعلق تھی، ان کے مقام اور حیثیت، اور اب مرد کا مقام، حیثیت اور حقوق کا بیان ہے، اور اس حقوق کے فوت ہونے پر تادیبی کارروائی کی بھی اجازت ہے،
اور میاں بیوی کے درمیان اختلافات کی صورت میں تصفیہ کا طریقہ اور حقوق ادا کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ اور سورہ نساء میں اکثر و بیشتر احکامات، تعلیمات، ہدایات عورتوں کے متعلق تھی، جن میں عورتوں پر مظالم کے انسداد کا تذکرہ تھا، جو اسلام سے قبل وہ مظالم جو اس صنف نازک پر ہوتی تھی، اسلام نے عورتوں کو وہ سارے حقوق دی جو مردوں کے ذمہ عائد ہوتی ہے۔ عورتوں کے ذمہ مردوں کی بھی کچھ حقوق ہے، اور کچھ خدمات ہے جو عورتوں کے فرض منصبی میں ان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا قرآن کی آیت وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے حقوق کے ذمہ، عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمہ ایسی واجب ہے جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر واجب اور لازم ہے۔ مطلب کچھ مردوں کے حقوق ہے، کچھ عورتوں کے حقوق ہے۔ اگرچہ آج کل دنیا صرف حقوق نسواں کے پیچھے پڑی ہے، حقوق نسواں کو رو رہی ہے، اور مردوں کے حقوق جو ہے بھول چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں حقوق کے مماثلت کا حکم اور جس کی تفصیلات معاشرت، سوسائٹی، عرف عام کو حوالہ ہے، ان کو مفوض ہے، اور حقوق کے اس تفویض سے، حوالگی سے رسوم جاہلیت کی تردید ہے، بلکہ ظالمانہ رسوم کا خاتمہ مقصود ہے، اور ترغیب ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری بخوبی پوری کرے، عورت بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے، مرد عورت کے حقوق کا خیال رکھے اور عورت مرد کے حقوق کا خیال رکھے۔ گھر کے ماحول کو پرسکون، شائستہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے حق تلفی نہ ہو اور کسی کے حقوق پائمال نہ ہو، لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک خاص قسم تفوق حاصل ہے، اور سورہ بقرہ کے اسی آیت کے آخر میں بھی فرمایا تھا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اب سورہ نساء میں اس درجہ کی بیان ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اس فضیلت کا بیان ہے، اس درجے کا بیان ہے، اور پھر قرآن کریم نے ایسے حاکمانہ انداز میں یہ درجہ بیان فرمایا کہ مردوں کو یہ تفوق، یہ فضیلت خود عورتوں کے لیے مفید اور مفید ہے، اور بالکل عین تقاضۂ حکمت کے موافق ہے، بلکہ نظام فطرت کے بھی عین مطابق اور موافق ہے، اور اس میں نہ عورت کے شان میں کمی آتی ہے، نہ عورتوں کی بے عزتی ہے، اس میں نہ عورتوں کو
اس حوالے سے کوئی نقصان ہے؟ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ عربی میں قوام، قیام یا قیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نظام چلانے والا ہو، اور نظام چلانے والے کو حاکم کہا جاتا ہے۔ اجتماعی نظام چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سربراہ ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی امیر ہو، جماعتی سطح پر ہو، ریاستی طور پر ہو، کسی ادارے کی بنیاد پر ہو، تعلیمی ادارہ ہو، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، اس کا ایک بڑا تو ہوتا ہے نا، تاکہ اختلاف رائے کی صورت میں ان کے بات آخری ہو، ویلڈ ہو۔ اب جب ریاست حکومت چلانے کے لیے سربراہ کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح گھر چلانے کے لیے سربراہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ گھر کے سربراہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو مقرر کیا ہے، عورت کو مقرر نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مرد کے اندر ایک قوت ہے، مرد کے اندر ایک طاقت ہے، مرد کے اندر ایک صلاحیت ہے، ایک کوالٹی ہے، آزادانہ گھومتا پھرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، بازار جاتا ہے، اکیلا جاتا ہے، خلاف عورتوں کی۔ وہ تو صنف نازک ہے، بچے صنف ضعیف ہے، اور اس حکم الہی سے کوئی سمجھدار عورت انکار نہیں کر سکتی، کوئی شریف عورت اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی۔ اور پھر فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف، یعنی عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے اچھا سلوک کرو۔ مرد کو جو حاکمیت کا درجہ حاصل ہے، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، یہ امریت نہیں ہے، یہ استبداد نہیں ہے، یہ کوئی استحصال کی بنیاد پر نہیں ہے۔ مرد بھی قانونی شرع اور مشورے کا پابند ہے۔ گھریلو مسائل میں مرد اپنی مرضی سے، اپنی مزاج کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف، اور دوسری آیت میں فرمایا ان تراد منہما وتشاور، خانداری، عائلی اور گھریلو مسائل میں بیوی کے مشورے سے کام کرے، دونوں آپس میں مل بیٹھ کر مشورہ کر کے کوئی لائحہ عمل تیار کرے، کوئی منصوبہ تیار کرے اور اسی پر عمل کرے۔ معلوم ہوا کہ مرد گھریلو مسائل میں فیصلوں میں مکمل طور پر خود مختار نہیں ہے، بلکہ اہل و عیال کے ساتھ مشورہ ضروری ہے۔ اب اس تفصیل کے بعد عورتوں کو مردوں کی فضیلت پر اعتراض بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کے محکومیت، مرد کے حاکمیت کے حوالے سے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وجوہات ذکر کی، اور پہلا وجہ یہ فرمایا کہ کسی کو افضل، کسی کو مفضول بنانا یہ اللہ کی مرضی ہے، اور ایک خاص حکمت اور مصلحت کے تحت بنایا ہے۔ اب دیکھ لے، بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ کو قبلہ بنایا اور بیت المقدس کی تقدس برقرار ہے۔ مرد بھی اللہ کی مخلوق، عورت بھی اللہ کی مخلوق۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا اور عورت کو محکوم بنایا۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو۔ اور پھر فرمایا بعضهم علی بعض، اشارہ ہے کہ مردوں کے تفوق اور فضیلت ایسی ہے جیسا کہ بدن میں سر کا اور ہاتھ کا ہونا ضروری ہے،
اب سر بھی بدن کا ایک عضو ہے، ہاتھ بھی ہے، لیکن سر افضل ہے۔ تحصیل علم کے جتنی بھی عوامل ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، محفوظ بنانا ہے، وہ سب اللہ نے اوپر بنایا ہے۔ اب سر کا موازنہ آپ ہاتھ سے تو نہ کریں، اعضاء تو دونوں جسم کے ہیں، لیکن فضیلت سر کو حاصل ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عورتوں پر مردوں کو جو فضیلت حاصل ہے یہ جنس اور مجموعہ کے اعتبار سے ہے، ورنہ اگر فرد کو، افراد کو دیکھا جائے تو بعض عورتیں بعض مردوں سے بہت سارے کمالات میں افضل ہے، علمی کمالات ہے، عملی کمالات ہے، اخلاقی ہے، مختلف زاویوں سے بہت ساری عورتیں بعض مردوں سے بدرجہ بہتر ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات کہ مرد خرچ کرتے ہیں، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، پھر اسی وجہ سے مردوں کو میراث میں دوہرا حصہ ملتا ہے۔ پھر عورتوں کو یہ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک حصہ ملتا ہے، ان کو 2 حصے ملتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عورتوں کا حال یہ ہے کہ شادی سے پہلے وہ زیادہ تر اخراجات، بلکہ تمام تر اخراجات باپ برداشت کرتا ہے، اور شادی کے بعد خاوند برداشت کرتا ہے۔ پھر نفقہ، سکونت، سارے خرچے کون برداشت کرتے ہیں؟ عمومی طور پر، مجموعی طور پر یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خال ایک عورت نوکری کرتی ہے یا بزنس کرتی ہے وہ تو علیحدہ چیز ہے، لیکن میں مجموعی طور پر بات کرتا ہوں، شاذ و نادر کو چھوڑو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، یعنی نیک عورتیں وہ ہے جو مرد کے حاکمیت کو تسلیم کرے، مرد کی اطاعت کرے، اور مردوں کے عدمی موجودگی میں اپنی عزت و نفس اور مرد کے مال کی حفاظت کرے، یعنی اپنی عصمت، عفت اور گھر کے مال کی حفاظت کرتے ہو، مرد کے موجودگی اور عدمی موجودگی دونوں صورتوں میں وہ مساوی قسم کا کردار ادا کرتی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مرد کے عدمی موجودگی میں لاپرواہی کا ارتکاب کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرتک واذا امرتها اطاعتک واذا غبت عنها حفظت فی مالها ونفسها۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو جائے گی، اور جب اس کو حکم کرو وہ اطاعت کرے، اور جب تم غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے، چونکہ عصمت کی حفاظت اور مال کی حفاظت عورت کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بما حفظ اللہ، یعنی حفاظت میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، ارادہ تو کرے۔ شیطان ہے، نفس ہے، مکر و فریب، شرارت، خباثت، ہر انسان مرد عورت کو گھیر لیا ہے، لیکن چونکہ عورت صنف نازک ہے، کمزور ہے، تو اگر ایک عورت بذات خود اپنی عصمت، اپنی عزت کی حفاظت کا عزم مصمم کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ یہ ذہن میں رکھ کے کوئی مرد کچھ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا و آخرت کی خیر مل گئی۔ نمبر 1 شکر گزار دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان،
اور نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والی بدن، اور ایسی بیوی جو اپنے جان اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔ رواہ البیہقی فی شعاب الایمان قضا فی المشکات۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں، روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ فالصالحات منہن مطیعات للہ تعالی عز وجل ولازواجہن، اللہ کی تابعداری کرتے ہو اور ازواج کی تابعداری کرتے ہو، ناشکری نہیں بھی نہ کرتے۔ حافظات للغیب اے یحفظن انفسہن وفروجہن فی حال غیبت ازواجہن، اپنی عزت اور شوہر کے مال کے تحفظ جو ہے وہ خاوند کے عدمی موجودگی میں کرے۔ بما حفظ اللہ اے بما حفظہن اللہ تعالی فی مہورہن والزام ازواجہن النفق قالہ الزجاج، وقیل بحفظ اللہ تعالی وعصمتہ ایاہن، ولولا ان اللہ حفظہن وعصمہن، اللہ حفاظت کرے گا، عورت ارادہ تو کرے۔ بہرحال حافظات للغیب کے عموم میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اپنی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت النفس کی بھی حفاظت کرنے ہیں، خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرنے ہیں، اولاد کی بھی حفاظت ہے، گھر کی بھی حفاظت ہے۔ مطلب ایک عورت گھر کا وزیر داخلہ ہوتا ہے، گھر کے داخلی تمام تر امور اس عورت کے ذمہ ہوتے ہیں اور ان کو مفوض ہوتی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ مذکورہ جملوں میں نافرمان بیوی کے اصلاح کا طریقہ کار بتلایا گیا، اور معنی یہ ہے جب عورتوں کی طرف سے اگر نافرمانی کا اندیشہ ہو تو اصلاح کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ نرمی سے ان کو سمجھاؤ، فعظوہن، اور اگر سمجھانے سے باز نہ آئے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بسترہ اپنے سے علیحدہ کرو ان کا بسترہ، تاکہ شوہر کے ناراضگی کا احساس ہو اور اپنی روش پر نادم ہو کر راہ راست پر آ جائے۔ اور قرآن کریم کے الفاظ فی المضاجع کے حوالے سے فقہاء کا قول ہے کہ جدائی صرف بسترہ کا ہونا چاہیے، نہ کہ مکان کا۔ مطلب عورت کو گھر میں تنہا نہ چھوڑا جائے تاکہ اس کے رنج و غم میں اضافہ بھی نہ ہو اور بگڑ بھی نہ جائے، فساد کا بھی ذریعہ نہ بنے۔ صرف بسترہ علیحدہ کیجیے، اپنی ناراضگیوں کو چارپائی تک محدود کیجیے، اپنے کمرے تک محدود کر دیجیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطبہ دیا، فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ تعالی عز وجل واستحللتم فروجہن بکلمات اللہ تعالی الی آخرہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو ایسے عہد کے ذریعہ لیا ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، اور تم نے ان کے شرمگاہوں کو اللہ کی شریعت کے مطابق حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی کو نہ آنے دے، جسے تم غیرت ایمانی کی وجہ سے ناگوار سمجھتے ہو۔ اگر وہ ایسا کرے تو تم ان کو ایسا مارو جس سے ہڈی پسلی نہ ٹوٹے، اور تم پر ان کے خوراک، پوشاک وغیرہ واجب ہے، اور اس کو اچھی طریقے سے مکمل کرو۔ رواہ مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 397۔ معلوم ہوتا ہے کہ جن صورتوں میں مارنے کی اجازت ہے اس میں یہ بھی شرط ہے کہ سخت قسم کا مارنا جائز نہیں ہے، جس سے ہڈی پسلی ٹوٹ جائے یا اس طرح کے اور کوئی سخت قسم کی تکلیف ان کو پہنچ جائے۔
علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اول نصیحت کرنا، پھر ساتھ نہ لیٹنا، پھر مارنا ایک ترتیب کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا قال والذی يدل علیہ السیاق والقرینۃ العقلیۃ ان هذه الامور الثلاثۃ مرتبۃ۔ بہرحال ابتدائی 2 سزا ہے تو ظاہر ہے شریفانہ ہے، انبیاء علیہم السلام اور سلف صالحین سے قولاً بھی منقول ہے، عملاً بھی ثابت ہے۔ البتہ تیسری سزا یہ بامر مجبوری ہے، اور بامر مجبوری مرد کو اجازت دی گئی ہے۔ اور لیکن ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، اچھے مرد عورتوں کو مارنے کی سزا نہیں دیتے۔ ایک اور بات کہ آیات کا تعلق ایک واقعہ کے ساتھ بھی ہے، شان نزول سمجھ لے کہ واقعہ یہ تھا کہ زید ابن ابی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اپنے لڑکی کا نام حبیبہ ہے، اس نے حبیبہ کا نکاح سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ دونوں کے درمیان کچھ اختلافات ہو گئی، شوہر نے ایک تمانچہ مارا۔ حبیبہ اپنے والد کے پاس شکایت لے کر گئی، والد صاحب زید اپنی بیٹی حبیبہ کو ساتھ لے کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حبیبہ کو حق حاصل ہے کہ جس زور سے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تمانچہ مارا ہے، وہ بھی اتنے زور سے ان کو تمانچہ مارا۔ دونوں چلے گئے کہ ساتھ سے انتقام لیں گے، تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں آخری درجہ مرد کے لیے عورت کے مار پیٹ کو جائز قرار دے دیا، اجازت مل گئی ہے۔ اور حبیبہ اور ان کے والد زید کو واپس بلا لیا کہ انتقام کا حکم منسوخ ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلد 5 صفحہ نمبر 25 میں کہ مرد 4 باتوں پر عورتوں کو مار سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر وہ بناؤ سنگار چھوڑے، صفائی ستھرائی چھوڑے اور شوہر پسند بھی کرتا ہو تو اس پر بھی وہ تپڑ لگا سکتی، یا شوہر کے پاس نہ آئے۔ نمبر 3، فرض نماز اور فرض غسل چھوڑے اور گھر سے بلا ضرورت بغیر شرعی مجبوری کے باہر نکلے تو تب بھی اس کو کچھ تپڑ لگا سکتی ہے۔ بہرحال جب واعظ نصیحت، فراق افتراق اور مارنے سے ایک عورت باز نہیں آتی تو فرمایا فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر کوئی راستہ نہ ڈھونڈو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تمہاری، پھر آگے کہتے ہیں اگر تمہاری عورت ہے فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر تمہاری عورتیں تمہاری فرمان بردار ہے، تمہاری اطاعت کرتی ہے تو انہیں تکلیف دینے کا راستہ تلاش مت کرو، ان پر کوئی زیادتی نہ کرو، ظلم سے باز آ جاؤ، ظلم سے پیش نہ آؤ، زبانی ڈانٹنے سے بھی گریز کرو اور عملاً بھی اس کو کوئی تکلیف مت دو۔ فلا تطلبوا سبیلا وطریقا الی التعدی علیہن ولا تظلموہن بطریق من الطرق، بالتوبیخ کے لفظ آئے ہیں اور بالتوبیخ اللسانی قذا فی روح المعانی۔ اگلے آیت میں میاں بیوی کے درمیان مصالحت، موافقت کی اصول بتلائی اور فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اس اصل میں تو ہونا یہ چاہیے کہ میاں بیوی کا جھگڑا آپس میں ہی ختم کر دے، آپس میں ہی ختم کرنا چاہیے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے،
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لیکن کئی دفعہ جانبین میں سرکشی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کمرے کے بعد گھر کے صحن تک آ جاتے ہیں، اور پھر گھر کے صحن سے باہر گلی کوچوں تک، خاندانوں تک، قبیلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر اسی صورت میں مرد کے خاندان سے بھی ایک بندہ اور عورت کے خاندان سے بھی ایک بندہ جو حاکم ہو، وہ اس گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرے اور گھر بچانے کی مکمل سعی اور جدوجہد کرے کہ گھر برباد نہ ہو، گھر آباد ہو، مصالحت کرے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ مصالحت کرنے والا حاکم اگر نیک نیت ہو اور دل سے چاہے کہ باہم صلح صفائی ہو، تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی اور یہ لوگ اپنے اس نیک کام میں، اس نیک مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر منصفین جو حاکمین ہے، دونوں طرف سے حاکم مقرر ہے، اس کے بھیجنے کا مقصد میاں بیوی کے درمیان صلح صفائی ہے، تو پھر اس حاکم کی حیثیت، اس منصف کی حیثیت ایک وکیل کی بھی ہے، ایک ثالث کی بھی ہے، اور اگر یہ دونوں حاکمین جو بھی فیصلہ کرے تو میاں بیوی دونوں کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور تجربہ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ مصالحت کرنے والے میاں بیوی سے مکمل فیصلے کا اختیار لے، بلکہ دستخط لے لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت اور مرد حاضر خدمت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دونوں خاندانوں کے طرف سے ایک حاکم مقرر کرو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو خطاب کیا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں کے درمیان مصالحت کرو، اگر سمجھو کہ موافقت میں مصالحت نہیں ہے اور جدائی میں مصلحت ہے تو پھر جدا کر دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ جو مصالحتی کمیشن ہے، جو دو بندے ہیں، حاکم ہے، ان کو با اختیار ہونا یہ امر شرعی ہے۔ بہرحال گھریلو تنازعات کا تصفیہ رشتہ داروں کے درمیان ہونا چاہیے۔ عدالتی فیصلے وقتی جھگڑا تو ختم کر لیتے ہیں، لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے، یہ دلوں میں کدورتیں پیدا کرتے ہیں اور کدورتیں اس سے بڑھ جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قاضیوں کو ایک حکم جاری کیا کہ رد القضاء بین ذوی الارحام حتی یصطلحوا فإن فصل القضاء یورث الضغائن۔ قذافی معین حکام، رشتہ داروں کے مقدمات کو انہی میں واپس کرو تاکہ وہ برادری کی مدد سے آپس میں صلح کی صورت نکال دے۔ قاضی کا فیصلہ دلوں میں کینہ، کدورت اور یہ چیزیں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ الغرض مذکورہ دونوں آیتوں میں انسانوں کی، مسلمانوں کی خانگی اور عائلی زندگی کا ایک جامع، کامل و مکمل نظام ارشاد فرمایا، جسے اکثر بیشتر جھگڑے یقیناً ختم ہو سکتے ہیں اگر مسلمان اس پر عمل کرے، اور اگر اجمالی نظر ان پر ڈالا جائے تو خلاصہ یہ ہوا آخر میں کہ گھر کا جھگڑا گھر میں تدریجی تدبیر کی بنیاد پر حل کیا جائے۔ یہ صورت ممکن نہ ہو تو پھر برادری خاندان میں دو حاکم جو ہے وہ مصالحت کرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو اور جب بات عدالت تک پہنچ جائے تو دونوں کے حالات، واقعات اور معاملات، عوامل کی تحقیق کرے، عدالت عادلانہ فیصلہ کرے، اور آخر میں فرمایا کہ
فیصلہ کرنے والوں کو خبردار کیا کہ اگر بے انصافی کرو گے، جانبداری کرو گے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین خبردار ذات ہے۔